منہاج القرآن یوتھ لیگ کے قیام کا اعلان کیا تو انہیں تلقین کی اور ان کا لٹریچر اس فکر پر قائم کیا کہ آج کے دور کی ضرورت یہ ہے کہ اسلام کی 3 طریقوں سے پریزنٹیشن کی جائے: سائنٹیفک پریزنٹیشن آف اسلام، اور ثانیاً پریکٹیکل اینڈ پریگمیٹک پریزنٹیشن آف اسلام، اور تیسری اسپرچل پریزنٹیشن آف اسلام، تاکہ جن لوگوں کی اور جن نوجوانوں کے شخصیتوں میں بگاڑ انٹلیکچوئل لیول سے پیدا ہو رہا ہے، ذہنی اور عقلی سطح پر فلسفی اور لاجک کے ریفرنس سے جو بگڑ رہے ہیں جو ذہن اور اسلام سے برگشتہ ہو رہے ہیں، وہ اسلام کی لاجیکل اور سائنٹیفک پریزنٹیشن سے انہیں اسلام کی طرف واپس موڑا جا سکے۔ جو لوگ اس دنیا میں اسلام کو بطور عملی نظام کے دیکھ نہیں پاتے اور پوچھتے ہیں کہ کتابوں میں تو اسلام کی تعلیمات بہت کچھ، مگر عملاً اس کا نمونہ کہاں ہے، اور اس وجہ سے جو مایوسی جن کے ذہنوں میں پیدا ہو رہی ہے اسلام کے خلاف، ان کو پھر مرکز اسلام کی طرف موڑنے کے لیے اسلام کے پریکٹیکل اور پریگمیٹک ایسپیکٹ کو پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ لوگ جو ذہنی طور پر بھی اسلام کو کے قائل ہیں اور عملاً بھی اسلام کی افادیت کے معترف ہیں، مگر ان کا بگاڑ ان کے دلوں سے جذباتی سطح پر، ایموشنل لیول پر پیدا ہو رہا ہے، سینٹیمنٹل ڈائریکشن سے پیدا ہو رہا ہے، ان کی روحوں میں خرابی آ گئی ہے، وہ سفلی جذباتیت کا شکار ہو کر، نفسانیت کا شکار ہو کر اسلام کو درست سمجھتے ہوئے پھر بھی بگاڑ کی طرف جا رہے ہیں۔ انہیں نہ منطقی اور فلسفیانہ تعلیمات سے اسلام کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے، نہ آج سخت اور شدید فتووں کے زور سے اسلام کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے۔ انہیں اگر واپس مرکز اسلام کی طرف لایا جا سکتا ہے تو وہ محبت سے، پیار سے، روحانیت سے، اس طریق پر کہ جو طریق دعوت حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع ہوا اور جس کو امت مسلمہ کے صوفیاء اور اولیاء کرام اور عرفاء نے آگے پہنچایا، تاکہ ان کی طبیعتیں ذکر الہی، عشق الہی، محبت رسول سے آشنا ہوں، ان کی آنکھوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رونے کی نمی نصیب ہو، ان کی جبینوں کو سجدوں کی لذت سے آشنا کیا جائے، اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر انہیں محبوب حقیقی کے لیے تڑپنے کے مزے سکھائے جائیں۔ آج اگر یک وقت ان 3 جہتوں پر ٹرائی مینشنل انقلاب کی کوشش کی جائے، تینوں سمتوں پر یک وقت اسلام کی دعوت پیش کی جائے، اور تینوں زاویہ ہائے نگاہ سے آج اسلام کی پریزنٹیشن کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی وجہ نہیں کہ آج کی نوجوان نسل اسی طرح قابل فخر سرمایہ اسلام ثابت رہو جس طرح آج سے صدیوں پہلے امت مسلمہ کے افراد تھے۔ یہ سکون، راحت، اطمینان کی متلاشی نسل پریشان حال گھوم رہی تھی کہ یکایک اسے میں کدے سے آواز آئی، رقص و سرود کی مجلس سے آواز آئی، گانے بجانے کے مرکزوں سے آواز آئی کہ اے نوجوان نسل، ہمارے پاس تیرے سکون کا سامان ہے۔ اسے تو اپنے جذبات کی تسکین کی ضرورت تھی، یہ اپنے غموں کا مداوع چاہتی تھی، اسے اطمینان درکار تھا، حلاوت درکار تھی، راحت اور سکون درکار تھا، کہیں سے بھی مل جاتی۔ جذبات اندھے ہوتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ سکون نیکی کی راہ سے آ رہا ہے یا بدی کی راہ سے۔ یہ ایک رات کے لیے رقص و سرود کے مرکز پر گئی یہ نسل، اسے سکون ملا، یہ تمیز نہ رہی کہ یہ سکون جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ وہ دیگر فحاشی، ذہنی عیاشی کے مرکزوں پر گئی، اسے سکون ملا، اسے خیال نہ رہا کہ یہ سکون حقیقی ہے یا جھوٹا ہے، اسے سکون کی تلاش تھی، یہ بہک گئی۔ الا ماشاء اللہ، اب بہک جانے کے بعد ذہن بھی بہک گئے، عمل بھی بہک گیا، نظر بھی بہک گئی، دل اور روح بھی بہک گئے۔ جب ساری کی ساری نسل بہکاوے کی راہ پہ چل پڑی تو دین کی طرف بلانے والوں نے پھر بھی اپنی غلطی کا احساس نہ کیا، انہیں پھر واپس بلانے کے لیے بجائے حکمت سے کام لینے کے پھر فتووں کے زور سے کام لیا جانے لگا، انہیں کافر کہا جانے لگا، انہیں ملحد کہا جانے لگا، انہیں کمیونسٹ کہا جانے لگا، انہیں سوشلسٹ کہا جانے لگا، اشتراکی کہا جانے لگا، دہریہ کہا جانے لگا۔ کچھ تو وہ ہو گئے تھے، کچھ فتووں کی مہربانی سے مزید کسر نکل گئی، اور بالآخر اس نسل کی جھولی میں اسلام کی جو دولت ڈالنا مقصود تھی وہ دولت نہ ڈالی جا سکی۔ حاضرین محترم، آج میں دین کی دعوت اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینے والوں کو دست بستہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدارا وہ وقت کے تقاضے کو پہچانیں، وقت کی نزاکت کو دیکھیں، نوجوان نسل کی نفسیات پہ نگاہ کریں، دعوت دین کی حکمت پر نگاہ کریں، دعوت دین کی مؤثر طریقوں پر نگاہ کریں، اسوہ رسول کو سامنے رکھیں،
آج فتنوں سے، شدت سے، ظلم سے، مار پٹائی سے، نفرت سے، دین کے دائرے سے خارج کرنے سے نوجوان نسل کو دین کی طرف نہیں لوٹایا جا سکتا۔ آج اگر لوٹایا جا سکتا ہے تو پھر مصطفی محبت کو عام کرنا ہوگا، مصطفی رحمت کو عام کرنا ہوگا، مصطفی الفت کو عام کرنا ہوگا، بگڑے ہوئوں کو بھی پیار کے ساتھ سینے سے لگانا ہوگا، بہکے ہوئوں کو بھی پیار کے ساتھ اپنی مجلس میں بٹھانا ہوگا۔ ایمان والوں کی علامت یہ ہے کہ وہ کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اور دوسری علامت زمین و آسمان کی، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے، ریسرچ کرتے، اس یونیورس کی کریشن میں کائنات کس طرح پیدا ہوئی، کیسے اس میں ایوولوشن ہوا، ارتقاء ہوا، کن کن ڈیولپمنٹل ایراز میں سے گزری، اس کے تخلیق کے مرحلے کیا تھے۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سوچتے رہتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق کے مراحل میں، اور سوچ کر اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقتا ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے زمین و آسمان کی کوئی چیز بھی بے مقصد پیدا نہیں کی۔ گویا یہ سائنس کی مہارت اور سائنٹیفک سٹڈی انہیں معرفت الہیہ بھی دیتی ہے اور تخلیق کائنات کے اصل مقصد سے بھی آشنا کرتی۔ ایک اور مقام پر فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا اور نہیں غور کیا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو یعنی 7 بالائی طبقات کو کس طرح پیدا کیا؟ کیا تم نے اس تخلیق میں غور نہیں کیا؟ دوسرے مقام پر فرمایا، اب میں یہ وہ آیتیں ابتداً کوٹ کر رہا ہوں جن میں اسپیس کی، خلا کی، فضاؤں کی اور اس زمین اور آسمان کے مابین اس کائنات کے حقائق کا ذکر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا بنینا فوقکم سبعا شدادا، اور ہم نے لوگوں تمہارے اوپر 7 مضبوط محافظ بنائے۔ ادھر 7 بالائی طبقات کا ذکر کیا، 7 سماوات، اب یہاں 7 شدادا، 7 اسٹرانگ گارڈز، ایسے طبقے 7 بنائے کہ جو اسٹرانگ گارڈز کا فریضہ انجام دیتے ہیں، محافظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اب میں کوریلیٹ کر رہا ہوں ان آیات کو۔ پھر ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور پھر ہم نے بالائی طبقے کو، آسمان کو محفوظ چھت بنایا، پروٹیکٹڈ روف اینڈ پروٹیکٹنگ روف بنایا۔ اگر ان تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے اور جائزہ لیا جائے آج کی سائنسی تحقیقات کا، تو قرآن مجید کی وہ آیت کریمہ جو اسپیس کے حوالے سے، فضاؤں اور خلاؤں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بیان کرتی ہے کہ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے ایسے بنائے جو تمہاری حفاظت کرتے ہیں، مضبوطی سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ 7 طبقات جن کو سبعا شدادن کہا جا رہا ہے، آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق یہ بات اس وقت کہی گئی جب اسپیس اور یونیورس کے اوپر سائنس ریسرچ کے موجودہ مرحلوں تک نہیں پہنچی تھی، بلکہ جب قرآن اترا لوگ موجودہ سائنس کی الفابیٹ سے بھی واقف نہ تھے۔ آج کی سائنس یہ بتاتی ہے کہ زمینی ایٹموسفیئر، یہ زمین کا پورا ایٹموسفیئر ماحول 2000 میل تک پھیلا ہوا ہے، اور جس کا 80% ایٹموسفیرک ماس یہ 10 میل تک مرتکز ہے، اسے ٹروفوسفیئر کہتے ہیں۔ اب قرآن کا کہنا کہ 7 طبقے 7 شدادن بنائے جن سے تمہاری حفاظت کا کام لیا جاتا ہے، اب موجودہ سائنس بتاتی کہ 10 میل تک ایٹموسفیرک ماس 80% ہے جو ٹروفوسفیئر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ ریجن آف کلاؤڈز اینڈ ویدر، بادلوں اور موسموں کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اوپر ایٹموسفیرک لیئرز شروع ہو جاتی ہیں، طبقات شروع ہو جاتے ہیں، لیئرز۔ تو دوسری لیئر ہے جس کا نام ہے اسٹریٹوسفیئر، تیسری لیئر ہے میسوسفیئر، چوتھی لیئر ہے تھرموسفیئر، پانچویں ہے ایکزوسفیئر، 2 نام اور ملتے ہیں، کیموسفیئر اور آئنوسفیئر۔ یہ 7 ایٹموسفیرک لیئرز کا نام ملتا ہے آج کی سائنسی تحقیق میں، اور قرآن مجید نے سبعن کا لفظ استعمال کیا کہ طبقات بھی 7 بنائے، اور زمین کی ساری فضا 7 ایٹموسفیرک لیئرز میں تقسیم کر دی ہے آج سائنس نے، اور قرآن مجید کا کہنا کہ اس سے تمہاری حفاظت کا کام لیا جاتا ہے۔ اور آج کی سائنسی تحقیق اسلام کی حقانیت اور صداقت پر کس طرح مورد تصدیق ثبت کرتی۔ آج سائنس بتاتی ہے کہ سن ریز، اوپر سے آنے والی ریز 2 طرح کی، ہائی انرجی ریڈیشن اور دوسری لو انرجی ریڈیشن۔ ہائی انرجی ریڈیشن جو ہے اس میں ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز آتی ہیں، اور لو انرجی ریڈیشن جیسے ہیٹ اور لائٹ ریز ہیں۔ ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز، ہائی انرجی سولر ریڈیشن، یہ ریز انسانی زندگی کے لیے سخت نقصان دہ۔ اگر یہ وہاں سے چل کر براہ راست
ایکس ریز اور الٹرا وائلٹ ریز جو ہائی انرجی سولر ریڈیشن براہ راست اگر انسانوں تک پہنچے تو انسانی زندگی کے لیے نہایت مضر اور مہلک ہیں، مگر ان کے کچھ پہلو مفید بھی، اور اسی طرح نظام شمسی سے اوپر سے بھی کاسمک ریز بھی آتی، وہ بھی انسانی زندگی کے لیے مضر، مہلک اور سخت نقصان دہ۔ اب رب ذوالجلال نے فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ان ریز کا پیدا کیا جانا انسانی زندگی کی ضرورت بھی تھی، مگر ان کے اندر انسانی زندگی کے لیے نقصان دہ، مہلک اور مضر اثرات بھی تھے۔ سو انسانیت کو مہلک اثرات سے بچانے کے لیے یہ جو آخری سفیر ایگزوسفیر ہے، اسے رب ذوالجلال نے پیدا فرمایا، اور آج کی اسپیس کی ریسرچ اور سائنس بتاتی ہے کہ یہ وہ سفیر ہے کہ جب وہ ریز اس میں سے گزرتی ہیں تو سارے مہلک اور مضر اثرات ان لیئرز میں جذب ہو جاتے ہیں، اور انسان تک پہنچتی ہیں تو صرف مفید اثرات پہنچتے ہیں، اور یہ فضائی لیئرز انسانی زندگی کی حفاظت کا باعث بنتی ہیں۔ قرآن مجید نے سن کے لیے شمس کا لفظ استعمال کیا اور کہا جعل الشمس ضیاءً، کہ ہم نے سورج کو روشنی کا سرچشمہ بنایا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورج کو روشنی کا منبع بنایا۔ آج کی سائنس بیان کرتی ہے کہ سورج لائٹ کی ایکچوئل سورس ہے۔ قرآن نے دیا کہا، قمر کو دیا نہیں کہا، قمر کے لیے کہا جعل القمر فیہن نورا، کہ ہم نے سورج کو منور بنایا۔ اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند سورج نہیں، چاند قمر، یہ ریفلیکشن آف لائٹ کا آئینہ دار ہے۔ چاند کی روشنی ریفلیکٹڈ لائٹ ہے اور سورج کی روشنی ایکچوئل سورس آف لائٹ ہے۔ یہ فرق اور یہ امتیاز جسے سائنس آج صدیوں کی تحقیق کے بعد سمجھنے کے قابل ہوئی، اس سورج اور چاند کی روشنی کے منبع اور ریفلیکشن کا منبع ہونے میں 1400 برس پہلے قرآن مجید نے واضح کر دیا۔ تیسرا لفظ قرآن نے نجم استعمال کیا، سٹار، اس کے لیے کہا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اسے شیطانوں کے لیے مار بنایا، یعنی یہ ٹوٹتے ہیں، اور نجم سٹار کو قرآن ٹوٹنے والا کہہ رہا ہے، اور آج کی سائنس اس نجم کو کہتی ہے کہ یہ برن کرتے ہیں، جلتے ہیں اور کنزیوم کرتے ہیں اپنے آپ کو، یہ ٹوٹتے ہیں اور ٹوٹ ٹوٹ کر کنزیوم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہو جاتے ہیں، اس سے مراد مار ہے۔ چوتھا لفظ کوكب استعمال کیا قرآن نے، اس کو پلینٹس کہا۔ یہ جو نظام شمسی کے پلینٹس یہ تو گردش کرتے رہتے ہیں اپنے اپنے مدار میں، 1400 برس دنیا کا کوئی انسان ان پلینٹس کی کائنات کا اور اپنے اپنے مدار میں ان کی گردش کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر قرآن نے بیان کیا کوكب کے لیے، پلینٹس کے لیے کلن فی فلک یسبحون، کہ یہ سارے کے سارے سیارے پلینٹس اپنے اپنے مدار میں حرکت کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک تو بات بہت سے لوگوں کو، سائنسدانوں کو معلوم تھی، مگر حال ہی میں اس نظام شمسی کے اندر ایک اور چھوٹے سائز کے سیارے کی ایجاد ہوئی جنہیں کومٹ کہا جاتا ہے، اور ان میں سے ایک کومٹ جس کا نام ہیلس کومٹ ہے، یہ وہ ہیلس کومٹ ہے جو اپنے مدار کے ارد گرد ایک چکر پورا 76 برس میں مکمل کرتا ہے، اور یہ 10 اور 11 اپریل 1986 کی رات کو یہ ہیلس کومٹ ایک بار دکھائی دیا۔ 76 برس اوجل رہتا ہے، 76 برس کے بعد کسی خاص پوائنٹ پہ ایک بار نظر آتا ہے، اور یہ 11 اور 10 کی درمیانی رات 1986 میں امریکہ کے لوگوں نے، بہرحال فلائٹ اوپر گئی تھی 60,000 فٹ اوپر جا کے انہیں دیکھا، اور ٹیلی ویژن پر بھی اس کو دکھایا گیا۔ اب 76 سال بعد ہیلس کومٹ دوبارہ دکھائی دے گا۔ تو کومٹ کی خوبی یہ ہے کہ کبھی ظاہر ہو جاتا ہے، کبھی چھپ جاتا ہے، یہ خوبی ہے کومٹ کی، کبھی ظاہر ہونا، کبھی چھپ جانا۔ کسی کو یہ خبر نہ تھی کہ وہ کومٹ جو اس 15ویں صدی میں سائنسدان سپیس کی ریسرچ کرتے کرتے آج جا کر اس کا انکشاف کریں گے کہ قرآن تو اس کومٹ کے بیان بھی پہلے کر چکا ہے۔ ان لفظوں میں جب قرآن نے کہا لا اقسم بالخنس الجوار الکنس، میں قسم کھاتا ہوں خنس کی، جو جوار کنس ہے، جو چلتے ہیں اس شان سے کہ کبھی چھپے رہتے ہیں، کبھی ظاہر ہو جاتے ہیں۔